آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ مفاد پرست گروپ ہے۔ ہم اس میں دیکھیں گے مفاد پرست گروہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے ہمیں پتہ ہے کہ جدید طریقہ جو ہے قانون سازی کا وہ مقننہ کے ذریعے سے قانون سازی ہے، کہ مقننہ کے ذریعے سے قوانین بنائے جاتے ہیں۔ جو بھی جتنی بھی مضبوط نظام حکومت ہوگا، چاہے وہ آمرانہ نظام حکومت ہے یا جمہوری نظام حکومت ہے، اس میں عوام کی رائے کو یعنی رائے عامہ کو خاص اہمیت دی جاتی ہے اور اس کے مطابق قوانین بنائے جاتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت جو یہ نہیں سوچ سکتی کہ وہ عوامی رائے کے خلاف کوئی قانون بنا دے گی۔ تو جو بھی سیاسی جماعت ہوتی ہے جب وہ کوئی قانون بنانا چاہتی ہے تو وہ یہ دیکھتی ہے کہ عوام جو ہیں وہ اس کے حق میں ہیں، تب وہ کوئی قانون سازی کرتی ہے۔ یا اگر وہ کوئی خاص قانون سازی لانا چاہتی ہے تو اس کے لیے پہلے پروپیگنڈا کرتی ہے، عوام میں اس بات کو مقبول بنایا جاتا ہے اور پھر اس کو قانون کی شکل میں لایا جاتا ہے۔ تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ مفاد پرست گروپ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے کام کرتے ہیں۔ وہ مخصوص مفادات جو ہیں اس کی تحفظ کے لیے جو بھی گروپ جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے اسے مفاد پرست گروہ کہا جاتا ہے۔ وہ ان اپنے مفادات کے لیے سیاسی جماعتوں کے اوپر، قانون ساز اسمبلیوں کے اوپر مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں اور ہر قسم کا طریقہ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ انہیں کہا جاتا ہے مفاد پرست گروہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو مفاد پرست گروہ ہے اس کی تعریف کیا ہے۔ تو فرانسس جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسا گروہ جو سیاسی نوعیت کا نہ ہو لیکن اس گروہ کی وجہ سے حکومت کی پالیسیوں میں تغیرات رونما ہو جائیں یا اس کی وجہ سے حکومت کے کردار میں تبدیلی واقع ہونے کی توقع ہو، اس گروہ میں کوئی فرد نہ ہو تو عوام کا نمائندہ ہو اور نہ حکومت کی طرف سے نامزد کردہ شخص ہو۔ اس کے علاوہ دستوری لحاظ سے اس گروہ کی تشکیل سیاسی مقاصد کے لیے نہ ہو اور نہ وہ کسی سیاسی جماعت کے نام سے مشہور ہو، تو اسے ہم مفاد پرست گروہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ گروہ جو ہوتا ہے وہ سیاسی نوعیت کا نہیں ہوتا، نہ حکومت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان مفادات کو منوانے کے لیے حکومت کے اوپر اور جو بھی قانون ساز اسمبلی میں لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر پریشر ڈالتے ہیں مختلف طریقوں سے، انہیں ہم کہتے ہیں مفاد پرست گروہ۔ اب ہم نے دیکھنے ہیں مفاد پرست گروہ کی اقسام کیا ہیں۔ آلمنٹ نے مفاد پرست گروہ کی جو اقسام بیان کی ہیں، سب سے پہلے ہم وہ اقسام دیکھیں گے۔ اس نے 4 قسمیں بیان کی ہیں اس کی۔ سب سے پہلی قسم جو ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں انسٹیٹیوشنل گروہ ہوتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنل گروہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ گروہ ہوتے ہیں جو جو مختلف قسم کے جو انسٹیٹیوٹ ہیں ان میں موجود ہوتے ہیں، ان کے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، عدلیہ ہے، بیوروکریسی ہے، فوج ہے، طلبہ ہے، ٹیچرز، اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کی یونینز ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے اپنی جو بھی حکومت پالیسیاں بناتی ہے ان کے اوپر اثر انداز ہونے کے لیے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور حکومت کی پالیسیوں کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں کہ ان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے۔ تو انہیں کیونکہ وہ مختلف انسٹیٹیوشنز میں موجود ہوتے ہیں اس لیے انہیں انسٹیٹیوشنل گروپ کہا جاتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایسوسیشنل گروپ۔ یہ روایتی قسم کے گروپس ہوتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں کسانوں کی یونینز ہیں، لیبر یونینز ہیں، زراعت کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے مختلف پیشوں سے یہ وابستہ ہوتے ہیں، حکومت کے پاس رجسٹر ہوتے ہیں اور یہ حکومت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اپنی جو مفادات ہیں ان کے تحفظ کے لیے۔ وہ ملکی بجٹ کے اوپر اثر انداز ہونا چاہتے ہیں، قانون یعنی جو بھی قانون بنے ان کے مفادات کا تحفظ ہو، تو انہیں ہم کہتے ہیں ایسوسیشنل گروہ۔ پھر آ جاتے ہیں نمبر 3 نان ایسوسیشنل گروہ۔ یہ گروہ جو ہیں یہ زیادہ تر جو پسماندہ ممالک ہیں وہاں پر بنتے ہیں اور فوری طور پر بنتے ہیں، مطلب کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی کام ہوا ہے یا کوئی پالیسی سامنے آئی ہے اس کے خلاف فوری طور پر یہ ایجیٹیشن کے لیے ابھرتے ہیں اور اس وقت تک یہ سرگرم رہتے ہیں جب تک کہ ان کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، اور جیسے ہی ان کا مقصد پورا ہوتا ہے یہ خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ ان کا کوئی خاص باقاعدہ تنظیم نہیں ہوتی، نہ ان کا کوئی طریقہ کار متعین ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں چوتھی جو اس نے